میں ہدایتی مطابق قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوں کہ میں انبیاء کو قتل کر رہا ہوں جمع میں، کوئی بھی آدمی انبیاء جمع میں، بتائیں کیسے قتل کریں گے آپ؟ کیسے انبیاء کو قتل کریں گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر ایمان والے ہو تو کیوں کرتے آ رہے ہو قتل انبیاء کو؟ کون کرتا آ رہا ہے بتائیں؟ فزیکل قتل اگر آپ مانیں گے تو کر سکتا ہے کوئی فزیکل قتل؟ ویری گڈ. یہ سب نفساتی قتل. اور نفساتی قتل میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ جو کچھ اللہ نے انبیاءوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں اللہ کی آیتوں میں، کتاب میں بیان کیا، اس کے علاوہ آپ نے منہ کھولا تو آپ کا پروف کیا ہے؟ بہرحال یہاں بتا رہا ہوں کہ انبیاءوں کا قتل ہم سب نہیں کر سکتے، جو سوائے وہی کر سکتے ہیں نفسیاتی طور پہ، کیونکہ انبیاء کے نام لے لے کے آپ نے وہ قصیدے اور وہ باتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو صحیح حق سمجھتے ہیں، تو وہ انبیاء قتل ہو جاتا ہے. یہ کہلاتی ہے سائیکالوجیکل کلنگ، یعنی نفسیاتی طور پہ آپ قتل کر رہے ہیں، جو ہمارا لیکچر ہے. پھر دیکھیے آگے پھر ایک اور جگہ لکھا ہے سورہ آل عمران میں 3:21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. بے شک جو اللہ کی آیت کے ساتھ کفر انکار کرتے ہیں اور وہ حق کے علاوہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ لوگوں میں سے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، بس ان کو دردناک عذاب کے ساتھ خوشخبری دے دے. اب دیکھیے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا، جبکہ میں ایک آدمی ہوں. میں خود اپنے بارے میں ڈیفینڈ کر، اگر میں چلیے تو آپ کہا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں محمد شیخ، صحیح بول سکتا ہوں، کہاں تک جھوٹ بولوں گا میں؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس دنیا میں انسان حیرت زدہ بات ہے کہ وہ اس سے جا کے مجھ سے ملے، مجھ سے ڈائریکٹ ملے آدمی، مجھ سے قائد پوچھے بتا دوں گا، دوسرے سے جا کے پوچھے پڑوس میں. تو محمد رسول اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے بتائیں گے رسول، اللہ بتائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اللہ بتائے گا انبیاء کے بارے میں، یا آپ کو بتانا پڑے گا رسول اللہ کون ہے؟ بتائیے آپ. تو بھائی اگر آپ اللہ کے رسول کو فالو کرنے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور جتنا بیان کر رہا ہے اس میں آگے فل سٹاپ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا ذکر ہے 2 بیوی نہ بنائیں، میرا یہ کہنا ہے. اور اگر آپ مان رہے ہیں تو آپ انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. بھلا آپ سوچئے کہ آپ جو بھی یہاں ہے قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو رسول اللہ اور تمام انبیاء جو ہے سنت حاجرہ کریں؟ بتائیں آپ. حاجرہ دوڑیں تھی صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں. فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے، او اعتمر، جو عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بما، لوگوں پہ گناہ نہیں کہ اس کے درمیان طواف کر لیں. یہ کافی نہیں آیت کہ اللہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ بے شک صفا مروہ اللہ کی شاعر ہے، آپ اس کے درمیان صفا مروہ کریں، اس کے درمیان صحیح کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کہانی لا کے ڈالنے، بائبل میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں لا کے ڈال رہے ہیں. آپ یہاں لا کے ڈال رہے ہیں کہ بھئی وہ دوڑ رہی تھی تو آپ، ہمارے رسول نے بھی وہی اتباع کیا، تمام انبیاء، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، سب نے وہی کیا. نعوذ باللہ. ہم لوگ بہت سی باتیں کرتے آ رہے ہیں اور یقین کریں اور بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہے قتل کرنا انبیاءوں کو، کہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، آیت میں کچھ لکھا ہے، کچھ اور بتانا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا ہے، اور ہر چیز بتانا ہے. سر بہرحال ہم آگے، ہم کہاں پر سورہ البقرہ 2 اس کی 260 آیت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، اس نے کہا کیوں تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اور تاکہ میرے دل کو مطمئن کر دے. اس نے کہا پرندوں میں سے 4 کو لو، 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنی طرف سدا لو، پھر ان سے بانٹ کر ہر پہاڑ کے اوپر بٹھا دو، پھر ان کو پکارو، کوشش کرتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہ واقعہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے.
ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ واقعہ جو ہے نا اس کا بائبل میں ذکر ہے. اب آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، ذہن میں وہاں چلا گیا کہ ایک 4 پرندے لو، ان کی گردن کاٹی، مرغی ٹکڑے بنائے، قیمہ کر لیا، چلیے اور قیمہ کر کے، اور پھر قیمہ کو یہاں ادھر 4 پہاڑوں پہ یوں کر کے پھینک دو. آپ یقین کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، مگر کیونکہ وہ ہمارے ذہن میں، تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ جب تک آپ اس کا قیمہ نہیں کر دیں گے تو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. میں آپ کو جو لیکچر دے رہا ہوں زندے کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ آیتوں میں زندہ آدمی کو زندہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں کتنی واضح لکھی ہے. ایک بات چھوٹی سی بات ہے وہ کافی ہے. 4 پرندے لے کے ان کو سدا لو. اگر قیمہ کر دے تو سدانے کی ضرورت ہے؟ اس میں پورا جواب ہے. جب سدا لو گے بلا لو آ جائیں. تو اللہ پورا ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے زندہ کرنے کا کیسے طریقہ ہے کہ احکامات کو فالو کرو گے. یہ ٹریننگ ہے ہماری. ہم احکامات کو فالو ہوں گے ہم زندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کو مردے سے زندہ کرنا اتنا آسان ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم ان پرندوں کو لو، ان کو ٹرین لو، سداؤ اور پھر بلا لو آ جائیں گے. اتنا آسان ہے اللہ کو مردے سے یعنی زندہ کو مردے سے زندہ. اللہ کی راہ میں زندہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب اللہ کی آیت احکامات پر ہم ٹرینڈ ہو جائیں گے، ہم ان پہ عمل کرنے لگیں گے تو ہمارے لیے مردہ زندہ ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں؟ یہ نہیں آ رہا سمجھ میں. یہی لکھا تھا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے سے زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ سے سوال جواب ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ. تو وہ کہتے ہیں قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، مطلب اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ ولیکن لیطمئن قلبی، میں دل کو اطمینان چاہتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ ہے کیسے ہم مردے کو زندہ کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فزیکل نہیں ہے، سائیکولوجیکل. دیکھ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندوں میں سے 4 لے لو. فصرہن، پس ان کو ہلاؤ اپنی طرف. اگر مارنا تھا تو ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مارنے کا ہی ذکر ہے یہاں. ہلا لو، ٹرین کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء، پھر ہر ایک کو ہر پہاڑ کے جبل کے اوپر ان میں سے بٹھا دو. ثم ادعوہن، پھر دعوت دو، بلاؤ. یاتینہ کا سایہ، وہ چلتے آ جائیں کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ایگزیکٹلی یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ہمیں وضاحت ہوتی جائے، ہم اس پہ عمل کرتے جائیں. ہمیں اللہ ٹریننگ دے رہا ہے رسول کے ذریعے، آیات کے ذریعے، تاکہ ہم زندہ ہو جائیں. ہمارے لیے اتنا آسان ہے مردے زندہ ہونا. قیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں پھینک کے بلا رہی ضرورت نہیں. سورہ البقرہ 254 آیت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس کے ساتھ جو تم نے جلد بازی کو پکڑا، بس تم اپنے بری ذمہ کرنے والے کی طرف لوٹو، پھر اپنے نفسوں کو قتل کرو. وہ تمہارے بری ذمہ کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر وہ تمہارے اوپر لوٹا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ موسیٰ السلام اپنی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. تو اپنے نفسوں پہ ظلم کس طرح سمجھیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے؟ جی اپنی رونگ، جو قرآن نے رونگ بتائی گئی، جو اللہ منع جس چیز کر رہا ہے، یعنی شیطان کی اتباع کی، اور اپنے جو وسوسے تھے ان کے، یا ان کو جو برائی کے ساتھ امر کر رہا تھا ان کا نفس، وہ ساری باتیں انہوں نے کی جس کو اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ نہیں کیا جس کو اللہ نے کہا تھا. تو یہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا. تو اس کی اصلاح بتا رہے ہیں وہ، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ اپنے نفسوں کو کیسے قتل کریں گے؟ فزیکل قتل کر لیں. اگر یہ فزیکل قتل آپ بلیو کرتے ہیں تو ہر آدمی جو جہاد کرنے یا لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، خود اپنے سے اپنے کوئی غلطی کرے، اپنے ظلم کیا، اسے گولی مار لے، اپنے آپ کو ختم کر لے. تو یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جو موسیٰ السلام نے ان کو، اور کہا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے
تمہارے باری کی طرف. یعنی باری کے معنی ہوتے ہیں بری ذمہ کرنے والا. تو جو بھی نفسوں پہ ظلم کیا تھا وہ کیا تھا؟ جو باتیں اللہ نے یا جو احکامات اللہ نے کہے تھے ان کو نہیں اپنایا, اور جو اس سے روکا گیا تھا ان کو اپنایا, اور شیطان نے ان کو اکسایا, تو یہ ساری باتیں انہوں نے غلط کر لیں. اور ہر انسان کرتا ہے, یہ بھی یاد رکھے, ہر انسان کیونکہ قرآن سے واقف نہیں ہوتا, ہر انسان یہی ساری باتیں غلط کرتا ہے. اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. یعنی اب جو تمہیں عادت پڑ گئی غلط کام کرنے کی, اس کو قتل کرنا ہے تم نے اپنے نفسوں کو. یہ دیکھیں لکھا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفسوں کو قتل کرو. کیسے قتل کرو گے؟ جو احکامات واضح ہوتے جائیں اس کو سمجھتے جائیں اور اپنے نفسوں کو قتل کریں. جو ہمیں کرنے کو کہا جائے اس پہ عمل کریں, اور جو منع جس سے گئے اس سے رک جائیں. یہ نفس کو قتل کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ صحیح کرنے کے لیے نفس کو قتل کرنا ہے, اور یہ ہو جائے گا نفس کو قتل کرنا حق کے ساتھ. اللہ ریکم فتاب علیکم, پس وہ لوٹے گا تمہارے اوپر. یہ تمہارے باری کے لیے اللہ کا جو بری الزمہ کرنے والا ہے, یہ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو. قتل کے نفسیاتی قتل, اگین فزیکل قتل نہیں ہے, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور پس اللہ لوٹے گا, بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اسی طرح رونگ قتل میں بتا رونگ قتل کرنے کا ذکر قرآن البقرہ 2 کی 72 اور 73 میں آتا ہے. رونگ قتل, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلط طریقے سے قتل کر لیا تھا اور پھر ان کو صحیح قتل کرنے کو کہا گیا. یہاں لکھا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور جب تم نے نفس کو قتل کیا پھر اس میں تم ہٹانے لگے, دور کرنے لگے, اور جو تم چھپاتے ہو اللہ نکالنے والا ہے. بس ہم نے کہا ضرب لگاؤ اس کے بعض کے ساتھ, اس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی آیت نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب میں یہاں پر جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں اس میں ایک سوال کروں گا کہ کس طرح نفس کو قتل کیا. یہاں لکھا ہوا ہے اور جب تم نے نفس کو قتل کیا پھر تم اس کو دور کرنے لگے. جو تم نے جس سے اپنے نفس کو قتل کیا اس سے تم چاہ رہو کہ اس سے دور ہو جاؤ, دور کرنے لگے اس چیز کو, اور پھر چھپا بھی رہو جو تم کر بیٹھے ہو, تو اللہ نکالنے والا ہے. پھر ہم نے اس سے کہا کہ ضرب لگاؤ اس کے بعض کے نفس کے ساتھ. تو یہاں عربی میں لکھا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اور اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ کو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. تو کیسے سمجھے گا آدمی کیا چیز سے ضرب لگانا ہے اور کس چیز کو ضرب لگانا ہے؟ بریکٹ میں نہیں لکھا, ویسے بتایا کوئی آدمی مجھے جی نہیں, کس چیز سے کس پہ ضرب لگانا ہے. دیکھیں لکھا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ, ہم نے کہا ضرب لگاؤ اس کو, اور یہ اس کو کا مطلب ہے یہ مذکر ہے, اور بِبَعْضِهَا مؤنث سے, اور نفس جو ہے مؤنث ہے. ضرب کس کو لگانا ہے اور مؤنث سے لگانا ہے. دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات بتائی, نفس, بدن اور اللہ کی روح, ٹھیک ہے نا. اللہ کی روح یا رسول یا نبی, انبیاء کے ساتھ, انبیاء ہوں, نبی ہوں, اللہ اور رسول, جب ہمیں ایک آیت کی وضاحت ہو گئی, وہ تو ہو گئی, تو ہماری نفسیات نے اپنایا اس کو. وہ ضرب کس پہ لگائے گی؟ بدن پہ. تو یہ لکھا ہوا ہے قُلْنَا اضْرِبُوهُ, جسم بدن جو ہے وہ مذکر ہے, تو اللہ کہتا ہے ہم نے کہا ضرب لگاؤ بدن پر. کس سے؟ بِبَعْضِهَا, اپنے نفس سے, نفس کے حصے سے اس پہ ضرب لگاؤ. اور یقین کریں اس آیت کو اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اس کے اور اسی طرح کہتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ پہ. دوبارہ ریپیٹ کر دوں تو غور سن لیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کمبینیشن ہے بدن کے, نفسیات کے اور روح کے, رسول کے. ہمارے اندر یہ سب چیزیں. اب جب اللہ کی آیت سے مجھے ایک وضاحت ہوگی تو میری نفسیات میں اپنے بدن پہ ضرب لگاؤں گا. روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا, روزہ رکھنا ہے. صلاۃ قائم نہیں کرنی ہے, صلاۃ قائم کرنا ہے. حج میں جا کے جھگڑا نہیں کرنا ہے, تو کیا بدن کو نفس سے ضرب لگ رہی نہیں لگ رہی؟
تو یہ آیت میں یہ لکھا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس بدن کو، میں کہہ رہا ہوں یہاں بدن لکھا ہوا نہیں ہے، ہوک مطلب مذکر ہے، مطلب کہا ضرب لگاؤ بِبَعْضِهَا، نفس کے حصے سے، اور نفسیاتی ریسیو کر رہی ہے اللہ کی آیت کی ایسنس. نفسیاتی، آپ کی نفسیات بدن تھوڑی سمجھ رہا ہے کوئی، نفسیات سمجھتی ہے پھر بدن پہ زور لگاتی ہے. تمام ترجمے والے لکھ رہے ہیں کہ گائے کے کیا، گائے کی ٹانگ سے لے کے اس کو آپ اس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے. یہاں لکھا کذالک یحیی اللہ الموتى. میں سچ بتا رہا ہوں، آپ ترجمہ جا کے دیکھ لیں، اور اگر آپ اس میں غور سے پڑھیں تو اگر اس گائے کا جو ذکر ہے، گائے کو اللہ نے کہا ذبح کرو، جو قرآن میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیسی ہونی چاہیے گائے، وہ کہنے درمیانی ہوگی، پھر کہنے رنگ کیسا ہوگا، تو مطلب اس میں آپ دیکھیے وہ حجت کرتے رہے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے ذبح تو کیا، لیکن مطلب جس طرح ذبح کرنے حق تھا ایسا نہیں کہ، یہ میں اپنے الفاظ بتا رہا ہوں. تو اللہ کو تو معلوم تھا نا، انہوں نے صحیح طرح ضرب نہیں لگائی بدن پر. اگر آج کوئی آدمی ہندو ہو اور وہ گائے کو سمجھتا ہے کہ میری گاؤں ماتا ہے، وہ مذہبی اعتبار اس کو دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور اس سے کہا جائے تو ذبح کر کے کھاؤ، تو وہ پہلے بہت بچنے کی کوشش کرے مجھے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے، کیونکہ میں تو بلیو کرتا ہوں اس کو، میری تو گاؤں ماتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھو دیکھا دیکھی سے کر کے الٹیمیٹلی گائے کو ذبح کر کے کھا لے، لیکن اس کے دل اور دماغ کو اللہ جانتا ہے، اس نے صحیح طرح ضرب نہیں لگائی ہے. تو وہی لکھا ہوا ہے کہ زندہ ہونے کے لیے تو تمہیں باقاعدہ ضرب لگاؤ اس جسم کو اور کھاؤ. یہ سمجھتے کہ اللہ اسپرٹ، نفسیات کو باقاعدہ انسپریشن چاہیے. سمجھ لیں، آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کی نفسیات جو ہوتی ہے، آپ کی سائیکی کو روح رسول اللہ اور تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ انسپائر ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، تو بدن پہ ضرب لگتی ہے. تو وہ یہاں لکھا ہوا ہے. اور یہاں انہوں نے گائے کو پتہ نہیں کیا کہ لکھ کے کنفیوز کر دیا کہ گائے کے ٹانگ سے مارنے سے آپ زندہ ہو جائیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں لکھا ہے قل نضربوہ ببعضہا. اسی طرح ہم نے کہا جسم کو ضرب لگاؤ اس نفس کے بعض کے اس کے ساتھ. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ سے. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس طرح ہم دکھا رہے ہیں آیات جو تاکہ تم عقل سے کام لو. سمجھ میں آگے کیسے زندہ ہو رہے ہیں. سورہ آل عمران 3 اس کی 195 آیت ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. پس ان کے رب نے ان کے لیے جواب دیا، بے شک میں تم میں سے جو عمل کرنے والے ہیں عمل کو ضائع نہیں کرتا، مذکر ہو یا مؤنث، بعض ان کے بعض سے ہیں. پس جنہوں نے ہجرت کی اور دائروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں اذیت دیے گئے اور وہ لڑتے ہیں اور قتل کیے گئے، تو ضرور میں ان کی برائیاں کمزوریاں ان کے بارے میں ڈھانپ دوں گا، اور ضرور ان کو میں جنات میں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ کے نزدیک سے جزا ہے، اور اللہ کے نزدیک خوبصورت جزا ہے. اب دیکھیے اگر ہم یہ سمجھ جائیں، کیا سمجھ جائیں کہ مذکر یا مؤنث جو بھی ہم ہیں، ہمارے ذہن میں وضاحت ہو جائے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں ہمیں زندہ ہونا ہے. میں پورا لیکچر بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد اگر آپ اس آیت کو سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کے رب نے ان کے لیے جواب دیا ہے، بے شک میں تم میں سے جو عمل کرے گا عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بعض ان کے بعض جو ہیں. پر جنہوں نے ہجرت کی ایمان کے اندر، جو بھی ان کے خیالات ہیں جن میں وہ رہتے ہیں، جو ان کے آباء و اجداد سے جو بھی انہوں نے پرسیو کیا ہوا ہے، کنسیو کیا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد آپ نے اس سے ہجرت کرنی ہے. اور جس دائرے میں آپ رہ رہے ہیں اس دائروں سے آپ نکالے جائیں، نکالے گئے. یقین کیجیے ایسا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. یہ جب نکالے جائیں گے آپ اور میرے راستے میں اذیت دی جائے تو آپ کو صبر کرنا ہے. اور لڑتے ہیں قتل کیے گئے، لڑتے ہیں اور قتل کیے گئے.
لڑائی بھی کی انہوں نے اور قتل کیے. قتل میں نے پورا لیکچر بتا دیا کیسے کیے گئے, کیسے قتل ہونا ہے, کیسے لڑنا ہے, کیسے ایمان میں عزت کرنی ہے, کیسے اذیت ہوگی. سب آپ کو اذیت کیسے ہوتی ہے, جب یہ بھی سمجھے آپ کہ جب آپ, ایک تو یہ اذیت میں سمپل بتا دوں, آپ جنرلی اگر آپ اسٹرائیو کر رہا ہوں اور آپ کو یہ کہا جائے مسلمان ہی نہیں ہے مطلب کفر کے فتوے لگ جائیں. ایک تو یہ اذیت کہ اللہ کی راہ میں آپ زندگی آپ گزارنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دڑا دڑ فتوے لگ رہا ہے, بٹ رہے فٹافٹ. اور ایک یہ کہ آپ کو بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ کرنے نہیں جا رہے, کر نہیں رہے, آپ کے ذہن میں بھی نہیں, گمان بھی نہیں ہے, بہت ساری وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کے بارے میں, تو اذیت پہنچتی نہیں پہنچتی کہ آپ کو وہ کہا جائے. سب سے برا لگتا ہے آدمی کو, ایک تو وہ آدمی وہ ہو ایسا, اس کو کہو تو برا لگتا ہے. ایک وہ ہے نہیں, اس کو کہا جا رہا ہے, الزام لگتا ہے نا, برا کتنا برا لگتا ہے. اور آپ جب اسٹرگل کر رہے ہو اذیت دی جاتی ہے آپ کو, تو وہ اذیت کو بھی برداشت کرے گا. جنہوں نے ہجرت کی اور دائروں سے نکالے, اور جس دائرے میں وہ رہتا ہے اس سے نکلے گئے, اور اگر آپ نہیں نکلے گے تو وہ نکال دیں گے آپ کو. یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آپ اپنے جو دائرہ ہوتا ہے, آج سے 25 سال پہلے میرا جو دائرہ تھا, یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے ایک دائرہ تھا میرا, ان دوستوں نے مجھے باقاعدہ چھوڑ دیا, میں نے نہیں چھوڑا ان کو. بولے آپ محمد شیخ کے پاس جانا ہے تو قرآن کی بات کرو ورنہ بغا دیتا ہے. جبکہ پہلے جب میرا جو دائرہ تھا اس میں قرآن کی باتیں نہیں کر رہا تھا, یہ قرآن سمجھ بھی نہیں تھا, قرآن پتہ ہی نہیں تھا مجھے. تو انسان سمجھ لیں جب مائگریشن کرتا ہے ایمان کے اندر, تو اس کے ذہن میں ساری آیتیں اور اس طرح جب دماغ چلنے لگتا ہے تو وہ فضول ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا نا. تو پرانے جو ہمارے دوست ہیں سب بھاگ جاتے, وہ ان کو بلا بھی رہے ہیں تو کہ نہیں آ رہا ہو. تو یہ سمجھیے کہ دائرے سے آپ نکالے جاتے ہیں, اور آپ اس اللہ کی راہ میں آپ کو اذیتیں پہنچتی ہیں, اور لڑتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. لڑتے کیسے ہیں, آیتیں سے پہلے آپ وضاحت اپنی قتل کریں گے, اور وہی آیتیں حق دوسرے کو بتائیں گے تو وہ قتل ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے تو ضرور میں ان کی برائیاں کمزوریاں ان کے بارے میں ڈھانپ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری جو برائیاں ہیں یہ کمزوریاں ڈھانپ دیتا ہے, اور ضرور ان کو جنت اور باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ کے نزدیک یہ جزا ہے, اور اللہ کے نزدیک یہ خوبصورت جزا ہے. یہ جو ایکشن ہے یہ ریزلٹنٹ ہے آپ کا اللہ اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کا, لڑائی کرنے کا, قتل کرنے کا, قتل ہونے کا. اور آپ نے اپنے آپ کو بیچنا ہے اللہ کے لیے, اللہ اس کا رسول, اللہ خرید لے آپ کو, آپ کی نفسیات کو اور مال کو, تاکہ آپ اس کی راہ میں زندگی گزار لیں. یہ ہے بیرشی مقصد اس دنیا میں اور آخرت میں. اب رات سورت ہے اس کا 13 سورت ہے, اس کی 28 اور 29. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. کیا نہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صحیح عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا اور بہترین ٹھکانہ ہے. دیکھیے یہ آیت ہے, یہاں اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے, بتا رہا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اللہ کی یاد کے ساتھ ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ دل مطمئن کب ہو رہا ہے, میں پورا بتا چکا ہوں لیکچر, پوری وہ باتیں کرنی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جب خرید لے گا آپ کے مال کے عوض اور آپ کے نفسیات کے عوض, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں بذکر اللہ کی یاد کے ساتھ. پھر کہتا ہے, سوال کرتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن, کیا نہیں ہوتے اللہ کے ذکر سے دل مطمئن؟ کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جس کے نہیں ہو رہے تو اس کے معنی آپ نے صحیح طرح بیچا نہیں ہے, نہ اللہ نے خریدا آپ کو, اور اگر آپ کو بھیجے تو اسے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. پھر کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں, طوبی لہم وحسن مآب, ان کے لیے اچھا اور بہترین ٹھکانہ ہے. یہ بات ہو گئی. اور بالکل لاسٹ آیت ہے جو اس بکلیٹ میں بھی دی ہوئی ہے, جب یہ سارا اسٹرگل کر لیتے ہیں اور جیسے میں نے کہا بیچ دیتا ہے, تو قیامت کے لیے وہاں پر بھی بتاتا ہے, جب آپ اس دنیا سے جائیں یا وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ, تو لکھتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ جو مطمئن نفس ہے, اپنے رب کی طرف رضامند ہو کر راضی ہوتے ہوئے لوٹ, بس میرے بندے نوکروں میں داخل ہو جا, پھر میری جنت باغ میں داخل ہو جا. یہ بات اس جانے سے, جب یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے تو
اگر آپ نے زندگی میں یہاں اللہ آپ کو کامیاب کر دے, کامیاب کس طرح میں نے بتا دی, اللہ خرید لے آپ کے نفس کو اور مال کو بعوض جنت, تو آپ کا دل مطمئن بھی ہوگا یہاں پر بھی اور جاتے وقت بھی مطمئن ہو رہا ہے. تو اللہ مخاطب بھی کر رہا ہے اس نفس کو جو کہ پہلے کیا نفس کا بیسک میں نے بتایا تھا, وہ امر کرتی ہے بالسو, برائی کے ساتھ, لمارتم بالسو, ضرور امر کرتی ہے برائی کے ساتھ. پھر میں نے بتایا تھا ملامت کرتی ہے نفس. اب جب آپ پوری جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں, مرتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مطمئن کرتا ہے, دل مطمئن ہوتا ہے. اور یہاں سے جانے سے پہلے بھی مطمئن نفس کہتا ہے, وہ خاطب بھی کر رہا ہے اے مطمئن نفس, یا ایھا النفس المطمئنہ, مطلب نفس کو کہہ رہا ہے کہ تو مطمئن ہو گئی, اپنے رب کی طرف رضامند ہو کر راضی ہوتے ہوئے لوٹ, بس میرے بندے نوکروں میں داخل ہو جا, بس میری جنت باغ میں داخل ہو جا. یہ آپ کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور یہ جو ہمارا پورا لیکچر تھا وہ ہے سب اسٹرگل, جہاد, قتال اپنے نفس کے ساتھ, قتل النفس, اور آپ اس کا نفس کا قتل کرنا. نفس کو قتل نہیں کریں گے تو آپ زندہ نہیں ہوں گے. آپ یقین کریں دن رات قرآن پڑھتے رہیں, آپ 24 گھنٹے پڑھتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ, جیسے میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے, فزیکل قتل کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن میں, الاؤ نہیں ہے. غلطی سے اگر ہو بھی جائے تو اس کا کہتا ہے قصاص لے لو. لیکن جو قرآن مجید جو آپ کو, جو اس کو لوگوں نے غلط طریقے سے پورٹری کیا ہوا ہے, وہ بیسیکلی نفسیاتی قتل ہے. وہ میں نے آپ کو مختلف آیت سے وضاحت کر دیا کہ اس دنیا میں آپ اللہ کی راہ میں زندگی جب گزارتے ہیں تو کچھ احکامات ہیں اور رسولوں کی اتباع ہیں جو آپ کا نفس شیطان ورغلاتا ہے. پہلے شیطان آپ کو غلط راہ پہ لے جاتا ہے, پھر آپ جب ادھر آتے ہیں اللہ کی آیتوں پر, رسول کی قول رسول پر, نبیوں پر, ان کی اتباع جب شروع کرتے ہیں تو آپ کا نفس عادی اس کا ہوا ہوتا ہے شیطان کا, تو اس کو اتنا آسانی سے نہیں مانتا, وہ اتنے آسانی سے وہ نہیں مانتا ہے. مگر جب وہ جنرلی اس کو اپنے نفس کو قتل کرتا ہے, یعنی وہ اس چیز کو قتل کرتا ہے نفس کے جس کا وہ عادی تھا, تو پھر زندہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ہم اس کو ضرور زندگی دیں گے, حیاتن طیبہ, ایسی زندگی جو طیب ہے. وہ زندگی ہے جو آپ کو یہاں سے زندگی لے کے چلتی ہے قیامت تک, مطمئن دل آخرت تک. یہاں پر مطمئن ہوگا تو پھر آخرت میں مطمئن ہوگا. جب یہیں پر مطمئن نہیں ہے تو آخرت میں کیا مطمئن ہوگا. اور وہ مطمئن ہونے کا پورا پروسیس ہے, جہاد کرو, لڑائی کرو, قتل کرو. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کی راہ میں لڑائی کرو, کسی اور سے نہیں, اپنے نفس سے, اور اس کو قتل بھی کرو اور قتل ہو بھی جاؤ. تو وہ سارے جو ہمارے اپنے خواہشات نفس میں ہی جنگ ہے ساری, کیونکہ آپ پیدا اکیلے ہوئے ہیں, مریں گے اکیلے, جواب دے بھی اکیلے. کوئی کسی کا کوئی کام نہیں آ رہا کوئی کسی کے ساتھ. یہ تھوڑی کہ فلانا میرے لیے کام آ جائے, کوئی سب اپنا اپنا اعمال اور سب اپنا اپنا جواب دے. تو زیادہ تر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا لیکچر تھا قتل النفس, یعنی نفس کا قتل جو ہے, جو ہماری مس یوز ٹرانسلیٹ کر کے مس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, فزیکل قتل بنا دیا ہے. اور ہر آدمی ایک دوسرے کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, اور سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مجھے حق ہے مارنے کا, جبکہ اللہ کہتا ہے نفس کو قتل کرنا حرام ہے سوائے اللہ بالحق. حق کیا ہے؟ وہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق صرف رب کی طرف سے, تم شک مت کرو, اس میں شک ڈاؤٹ لاؤ ہی نہیں. اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. جزاک اللہ. الحمدللہ. سوال جواب کا اب سیشن ہوگا, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, جن کو بھی سوال کرنا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں, اور اپنا سوال جو ہے وہ اپنی نشست پہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ اسپیکر کو وہ پیش کر سکتے ہیں. تو لیڈیز سے پہلے گزارش ہے, خواتین سے, کہ آپ کے پاس جو سوالات ہوں تو اپنا ہاتھ بلند کیجئے, اور مائک آپ کے پاس آپ کی نشست پہ ہی پہنچا دیا جائے گا. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں 2 سوال کرنا چاہوں گی آپ سے, چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک تو یہ 9 کی 5 ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے تو جو مشرک ہیں کہ ہمیں پھر الاؤ کر لیا جائے گا کہ ہم مشرک کو جہاں پائیں قتل کر دیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال شیخ صاحب 9 کی 95 سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, کہ آپ شکار نہیں کر سکتے جب آپ حالت حرام میں ہوں.
اور وہاں پر وہ نیم کا لفظ ہے نا, اب وہ جانور لیتے ہیں ہم لوگ, تو جانوروں کا قتل تو ہم نہیں لیں گے نا یہاں پر. دوبارہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. پھر وہ جو جی, تو اس میں وہ جو جانور کی بات ہوتی ہے نا, قتل من النعم, کہ آپ اگر انعام میں سے جانوروں میں سے, تو جانوروں کو ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ قتل کر دیا میں نے, ایک بکری کا میں نے قتل کر دیا, تو اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ دوسرا سوال ہے, پہلے سوال کا